ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ، ایک ماہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے بھجوائی جانے والی رقوم پہلی بار 4 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئی۔ وزیر اعظم کا اظہار تشکر، کہا ان سمیت پوری قوم کو اپنے محنت کش سمندر پار پاکستانیوں پر فخر ہے۔ مارچ میں ترسیلات زر ایک ماہ میں تاریخ کی بلند ترین سطح 4.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں اس سال مارچ میں ترسیلات زر میں 37.4% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال اب تک ترسیلات زر مجموعی طور پر 28 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ ترسیلات زر کا ریکارڈ سطح پر پہنچنا اوورسیز پاکستانیوں کے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاس ہے۔ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی برآمدات 5.2 ارب ڈالرز ہیں، جس میں سے 4.2 ارب ڈالر ٹیکسٹائل کی ہیں، جن پر امریکی ٹیرف کا محدود اثر آئے گا، لیکن امید ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے یہ اثر ختم ہو جائے گا اور مجموعی اثرات مثبت ہوں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، کہا شرح سود میں کمی کی وجہ سے رواں مالی سال میں حکومت کو 9.8 کھرب روپے کے بجائے 8.8 کھرب روپے کی ادائیگیاں کرنی ہوں گی، اس لیے ریونیو کے کچھ اہداف حاصل نہ بھی ہوئے تو فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ڈالر خرید رہا ہے، جس سے زر مبادلہ اور ایکسچینج ریٹ دونوں کو سپورٹ مل رہی ہے۔ جون تک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے حیدرآباد سکھر موٹر وے اسی سال شروع کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے نئے راستے پر بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تاجروں سے گفتگو میں کہا حیدرآباد سکھر موٹر وے 3 سال میں مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے پی ٹی آئی حکومت نے سکھر حیدرآباد موٹر وے روکی، جس کے باعث اب لاگت دگنی ہو گئی۔ کراچی سائٹ ایریا کے لیے 5 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا ہے۔ 125 ارب روپے کے K4 منصوبے کے لیے 100% فنڈ مہیا کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ پنجاب کو حصے سے کم اور سندھ کو زیادہ پانی دیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے ارسا کو خط لکھ کر شکایت کر دی۔ ابتدائی جائزے میں ارسا نے سندھ کو زیادہ پانی دینے کی شکایت مسترد کر دی۔ کہا ارسا ہمیشہ پانی کی منصفانہ تقسیم کرتا ہے، کسی کا حق لیا نہ کسی کو دیا۔ پنجاب حکومت نے ارسا کو خط میں لکھا تھا کہ پنجاب کو حصے سے کم پانی ملنے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق سکھر بیراج سے سندھ کو رائس کینال کے لیے غیر قانونی پانی دینے کا معاملہ چھپایا گیا۔ ایسے ناانصافی پر مبنی اقدامات سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ربی کی فصل کی طرح اب خریف میں بھی پنجاب سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ ارسا ناانصافیاں رکوائے اور فیصلے کے مطابق پنجاب کو حصے کا پانی مہیا کیا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی فریال تارپور نے کہا ہے کہ دریائے سندھ پر کسی قسم کی انجینئرنگ تسلیم نہیں۔ پانی کی تقسیم مکمل شفافیت کے ساتھ 1991 کے معاہدے کے تحت ہونی چاہیے۔ 18 اپریل کو جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا بلاول بھٹو کی قیادت میں 18 اپریل کو ہونے والا جلسہ دریائے سندھ پر منصوبوں کے خلاف عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو وفاق سے مطلوبہ پیسہ ملے گا۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس میں وزیر خزانہ اور وزیر آبی وسائل کی بھی شرکت۔ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمہ 1900 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ اس منافع کی ادائیگی کے عبوری طریقہ کار کے تحت بھی 77 ارب روپے ملنا باقی ہیں۔ کے پی حکومت کا موقف، صوبائی حکومت نے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ کہا زم اضلاع کے لیے اب تک جو 600 ارب روپے ملنے تھے ان میں سے صرف 122 ارب روپے مل سکے۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغانستان کو دیا گیا امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی اخبار کی تحقیقات میں پاکستان کے دعوے کی تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ بولان ایکسپریس کے بلوچ حملاوروں سے بھی M4A1 کاربائن رائفل برآمد ہوئی، جو امریکہ میں افغانستان کے لیے تیار کی گئی تھی۔ امریکی اخبار نے سیریل نمبر اور کوڈ لوگو لگی رائفلز کی تصاویر بھی ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ گزشتہ برس مئی میں پاکستانی حکام نے واشنگٹن پوسٹ کو دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے تک رسائی دی اور کئی ماہ کی تحقیقات کے بعد امریکی فوج اور پینٹاگون نے تصدیق کی کہ پاکستان سے دہشت گردوں سے پکڑا گیا اسلحہ امریکی فوج کے افغان فورسز کو دیے گئے 63 ہتھیاروں میں شامل تھا۔ امریکی اخبار نے عسکریت پسندوں، ہتھیاروں کے تاجروں اور سرکاری حکام کے حوالے سے لکھا کہ امریکی رائفلز، مشین گن اور نائٹ ویژن گوگلز
جو افغانستان کے لیے تھیں وہ اب کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروپ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا روز اول سے اور حکومت پاکستان کا حکومت وقت کا اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اس ظلم اور بربریت کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ ریلیف کے حوالے سے جو ہم سے بن پایا اور جو بن پا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی قانون کے تحت جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے، پاکستان آپ کو سر فہرست نظر آئے گا۔ غزہ میں اسرائیلی قتل و غارت گری کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایوان اسرائیلی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کرتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ نے کہا، پاکستانی عوام اور حکومت وقت مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر عالمی سطح پر بین الاقوامی قانون کے تحت پیس کیپنگ کے لیے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان سر فہرست نظر آئے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر ہم سب متحد ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر ہمیں سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم اسرائیل کو نہ مانتے ہیں اور نہ تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، غزہ میں ملبہ ہٹانے کے لیے بھی 20 سال لگیں گے۔ امریکی رکن کانگریس سے اراکین پارلیمنٹ کی ملاقاتوں میں تحریک انصاف کا لاعلم رکھے جانے کا الزام۔ اسپیکر کے فیصلوں کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، اگر ان سے کوئی رابطہ ہوتا تو وہ ضرور جاتے، انہیں کوئی کال یا میسج نہیں آیا۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ملکی مفادات پر اتفاق ہونا چاہیے۔ امریکی وفد سے ملاقات سے متعلق آج اسپیکر آفس سے پوچھیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ اسپیکر کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز کو آگاہ نہیں کیا۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی نہیں بلکہ ہاؤس کا وقار مجروح کیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے عاطف خان اور امجد خان کی امریکی کانگریس وفد سے ملاقات ہوئی۔ عاطف خان کے مطابق یہ ملاقات سرکاری تقریب میں ہوئی جہاں دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب زرتاج گل کی جانب سے پارٹی ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ اجلاس میں بیرون ممالک وفود کی پاکستان آمد کے معاملات پر بات ہوئی۔ پارٹی قیادت اور اسپیکر کے رابطوں پر پارلیمانی لیڈر کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے کہا ہے کہ اسپیکر آفس کی جانب سے چیف وپ عامر ڈوگر سے رابطہ کیا گیا تھا کہ امریکی وفد کے ایونٹ میں اپوزیشن ارکان آئیں۔ عامر ڈوگر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پارٹی اراکین کو نہ بتا سکے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل نے کہا کہ اسپیکر آفس کو اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ رکن کانگریس جیک وارن نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات کا شعبہ شراکت داری کے لیے اہم ہے۔ یہاں مخصوص شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ کان کنی کے نئے طریقے، نئی مصنوعات، تمام عناصر پیداواری مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ کانگریس مین تھامس رچرڈ سوزی نے کہا کہ پاکستان کا دورہ شاندار رہا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ پاکستانی تارکین کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری سرزمین پر کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ روز امریکی کانگریس کے وفد نے آرمی چیف جنرل آصم منیر سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اپنی جماعتوں میں اس پر بات کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب، کہا سمندر پار پاکستانیوں کی پارلیمنٹ میں نشستوں اور دوہری شہریت پر بات ہو سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو اسمبلی میں مخصوص نشستیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ کنونشن کو بریفنگ میں سیکریٹری ایس آئی ایف سی جمیل قریشی نے بتایا کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولیات ایک جگہ دستیاب ہیں۔ بزنس پرپوزل کے ساتھ ایس آئی ایف سی کے دفتر آئیں یا ای میل کریں، وعدہ ہے 24 گھنٹے میں جواب ملے گا۔
غیر ملکی ویب سائٹ پر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 روزہ کنونشن سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آبی چیف جنرل عاصم منیر بھی خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججز کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، اگر نئے حلف سے سینیورٹی گنی جائے گی تو تبادلے سے پہلے والی سروس 0 ہو جائے گی، جس پر 5 مدعی ججز کے وکیل منیر ملک نے کہا کہ اسی لیے آئین میں کہا گیا ہے کہ ججز کی رضامندی لینے کے بعد ہی ان کا تبادلہ کیا جائے۔ کیس کی مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ بار کے وفد کی IMF حکام سے ملاقات، عدالتی کارکردگی، معاہدوں کے نفاذ، املاک کے حقوق کے تحفظ اور بات چیت۔ جاری اعلامیے کے مطابق IMF مشن نے جائیداد کے حقوق کے مسائل اور معاہدوں کے نفاذ پر خدشات کا اظہار کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے مشن کے سوالات کا تفصیلی اور حقائق پر مبنی جواب فراہم کیا، جبکہ عدالتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قانون سازی سمیت اہم کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے IMF مشن کو مزید آگاہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد عدالتی خود مختاری کو بہتر بنانا ہے۔ ترمیم کے تحت قائم آئینی بینچ زیادہ پیچیدہ اعلیٰ سطح کے سیاسی و آئینی مقدمات کو نمٹا جائے گا۔ نومئی ضمانت منسوخی کیسز کے ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کریں اور ہر 15 روز میں عمل درآمد رپورٹس متعلقہ ہائی کورٹس کو جمع کرائیں۔ سپریم کورٹ کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کو ہدایت۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 43 گواہ ہیں، 4 ماہ میں ٹرائل مکمل نہیں ہو سکے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، 1 ماہ اضافی دے کر 4 ماہ کا وقت اسی لیے دیا تاکہ ٹرائل مکمل ہو جائے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 2 مئی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں مستقل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کے ارکان سے 28 اپریل تک نامزدگیاں طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قصور کے فارم ہاؤس میں پارٹی کے دوران گرفتار لڑکے لڑکیوں کی گرفتاری کی ویڈیو وائرل کرنے پر IG پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کے دوران جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ پولیس زیر حراست افراد کو گنجا کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے۔ بھارتی فلم کے کلپس مکس کر کے پولیس کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج پر ڈالی گئی۔ اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بتائیں کہ دنیا میں کسی زیر حراست ملزم کو ایکسپوز کرنے کا قانون موجود ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ فارم ہاؤس میں غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس پر عدالت نے کہا پولیس کارروائی کرے مگر ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کی اجازت نہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے لیپ ٹاپ سے بین الاقوامی فراڈ گروپ کے شواہد مل گئے۔ ارمغان اور اس کے والد کامران قریشی نے فراڈ کے لیے کمپنی بنائی تھی۔ FIA نے انسداد دہشت گردی عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق متعلقہ فراڈ کمپنی کی سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ کمپنی میں 25 ملازمین کام کر رہے ہیں۔ ارمغان نے ملازمین کے ذریعے لگژری گاڑیاں خریدیں جن کی مجموعی قیمت 15 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو منی لانڈرنگ کیس میں کل عدالت پیش کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کیس میں تحریک انصاف کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں خارج۔ ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور۔ 5-5 ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ PTI ورکرز پر 26 نومبر احتجاج کے باعث تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں خاندانوں کے لیے خوشی کا پیغام لا رہا ہے۔ 11,500 گھرانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے دوسری قسط بھی جاری کر دی گئی ہے۔ پروگرام کے تحت شہری علاقوں میں
1 سے 5 اور دیہات میں 1 سے 10 مرلے تک پلاٹ مالکان کو قرضے مل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی وفد کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے 3 رکنی وفد نے جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ خطاب میں کہا، ہمارا نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ریاست پر اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ SIFC منصوبہ ون ونڈو آپریشن ہے جہاں سے سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ فرماتے ہیں کہ صدر کے پاس نہروں کی منظوری دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ایوان صدر کی اس پریس ریلیز کی تردید نہیں آئی جس میں اسٹریٹجک نہروں کی منظوری دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا سکھر والوں کو اسی دریا کا پانی پلایا جا رہا ہے جس میں نکاسی کا پانی گرایا جا رہا ہے۔ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی جیسے لوگ عوامی نمائندگی کے اہل نہیں ہیں۔ سکھر دنیا کے ان 4 شہروں میں شامل ہیں جنہیں پیرس میں ہونے والے ورلڈ واٹر سمٹ میں نامزد کیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن نمبر 5 کے قریب بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون جاں بحق، بس ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ رواں سال اب تک کراچی میں بس کی ٹکر سے 10 افراد اور ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 85 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے بھارا کہوں میں پولیس حراست میں ملزم کی ہلاکت، پولی کلینک کے باہر ملزم کے لواحقین اور اہل علاقہ کا احتجاج، پولی کلینک اسپتال کے باہر پولیس کی اضافی نفری طلب۔ IMF عالمی بینک کے مشترکہ وفد کی FBR حکام سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ریونیو بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا، نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا جائزہ لیا گیا۔ IMF وفد کی کابینہ ڈویژن میں سیکرٹری کابینہ سمیت دیگر افسران سے ملاقات، کرپشن کے خاتمے، استعداد کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مظفر گڑھ میں ماموں اور قریبی رشتہ دار کی زیادتی کا شکار 16 سالہ لڑکی نے مبینہ خودکشی کر لی۔ ملزمان گرفتار، لاش سے نمونے فورنسک ٹیسٹ کے لیے لاہور بھجوا دیے گئے۔ پولیس کے مطابق موت سے 1 روز قبل لڑکی نے والد اور بہن کو بتایا تھا کہ 2 ماہ قبل اس کے ماموں اور رشتہ دار نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مستونگ لکپاس دھرنے میں آل پارٹیز کانفرنس کا حکومت سے سخت گیر پالیسیوں سے گریز، آئین پر عملداری یقینی بنانے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی سمیت تمام گرفتار شدگان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ دوسرے دوستوں کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ 18-20 دن ہو گئے، دھرنے کی حکمت عملی اب تبدیل ہونی چاہیے۔ اختر مینگل نے کہا APC شرکا کی اپیل سر آنکھوں پر، پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کل اس پر غور کرے گی۔ کانفرنس میں JUIFA، نیشنل پارٹی، ANP، جماعت اسلامی، پشتون تحفظ موومنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، مجلس وحدت مسلمین، JUI شیرانی گروپ، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان، BNP عوامی اور جمہوری وطن پارٹی کے رہنماؤں کی شرکت۔ قرارداد میں دریائے سندھ پر کناز نکالنے اور منرلز اینڈ مائنز ایکٹ کی بھی مخالفت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے جمہوری، آئینی اور غیر متشددانہ جدوجہد کی حمایت کی گئی۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ اختر مینگل کے تمام مطالبات جائز ہیں، حکومت کو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ حکومت افغانستان اور مہاجرین کے مسائل پر تاحال کچھ نہیں کر رہی، دنیا کو بلا کر معدنیات پر سرمایہ کاری کرنے کا کہا گیا ہے۔ بتایا جائے کہ اس سرمایہ کاری کا کون سا پیسہ ہمارے علاقوں میں لگا۔ حکومت عوام کی غربت اور مہنگائی ختم کرنے کا بندوبست کرے۔ بیساکھی میلے کی 4 روزہ تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری، سکھ یاتری گرودوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات میں مصروف۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، ملک میں تمام گرودواروں کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس مینز کے وفد کے ہمراہ سکھ برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کرتارپور راہداری آمد۔
محسن نقوی اور امریکی وفد کو سروپا پہنایا گیا، کرپان پیش کی گئی۔ وفد نے گرودوارہ صاحب کا دورہ کیا، بابا گرو نانک سے وابستہ مختلف اشیاء دیکھی۔ محسن نقوی اور امریکی وفد نے سکھ برادری کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کھایا، سکھ یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا، سکھ یاتریوں کو بہترین سہولتیں مہیا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سکھ یاتری پاکستان آئیں۔ غزہ پر 24 گھنٹوں میں 35 مقامات پر اسرائیلی بمباری، مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء میں امدادی خوراک مہیا کرنے والے 6 رضاکار بھائی شامل ہیں۔ شمالی غزہ میں القدس بریگیڈ کا اسرائیلی فوجی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ مصر میں جنگ بندی معاہدے پر بات چیت۔ حماس کی تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی، امداد کی فراہمی اور اسرائیلی جنگ کے مکمل خاتمے کی شرط برقرار۔ جنگ بندی معاہدے میں اسرائیل کو رکاوٹ قرار دیا۔ اور ہارنا منع ہے میں PSL مقابلوں پر کرکٹ پنڈتس کے ماہرانہ تبصرے۔ میزبان تابش ہاشمی کے مہمانوں اور حاضرین سے دلچسپ چٹکلے۔ دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔